بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں مارچ 25 مئی کے مارچ کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تقریباً 2 دن یا 3 دن آپ سمجھ لیں کہ اس مارچ کے اندر لگائے۔ اس میں تو ظاہر ہے میں ایک کارکن بھی ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، تو اس حوالے سے میں نے کچھ تیاریاں کی ہوئی تھیں، کچھ لوگوں سے کانٹیکٹس کیے ہوئے تھے، کچھ کام کیے ہوئے تھے جو میرے ذمہ جو ڈیوٹیاں تھیں وہ میں کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ڈی چوک کے اندر میں کیسے پہنچا، کس طریقے سے پہنچا، وہ ایک طویل کہانی ہے، بڑی تکلیف دہ۔ اس کی تفصیل فی الحال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 25 مئی کا حقیقی مارچ ڈی چوک کے اندر جس کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا تھا، وہ بالآخر اپنے انجام اختتام کو پہنچا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 25 مئی کے حقیقی آزادی کے مارچ کو روکنے کے لیے ہر قسم کے فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ یعنی کہ ایسے پتہ لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کے اندر خدا نخواستہ کوئی بیرونی طاقت آ کر قابض ہو گئی ہے، اور وہ پاکستان کے شہریوں کی ہر قسم کی آمد و رفت، ان کے زندگی کے معمولات کے اوپر مکمل طور پر کرفیو نما پابندی لگانا چاہ رہی ہے، اور لگائی بھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پروگرامز کے اندر یہ بات برملا کہی کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی 20 بندے بھی کیسے نکالتی ہے، یہ مجھے 20 بندے بھی اپنے گھروں سے نکال کے بتائیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کی باتیں آن ریکارڈ ہیں۔ پھر شیخ رشید کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کی جو دھمکی ہے، وہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی کرتے ہیں۔ شیخ رشید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو لال حویلی کے باہر بندر قلعے سے باندھ دوں گا۔ یعنی کہ کوئی بھی وزیر داخلہ جو ذمہ دار ہوتا ہے کسی بھی ملک کے امن و امان کے حوالے سے، عوام کو تحفظ دینے کے حوالے سے، عوام کی مالی، جانی اور املاک کو تحفظ دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ جو بجائے اس کے کہ وہ عوام کی جان، مال، عزت، آبرو اس کا دفاع کرے، وہ اس کو برباد کرنے کے اوپر تلا ہوا تھا۔ اس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 قتل کیے، 80 لوگوں کو گولی ماری اس نے، اور وہ آج تک دندناتا پھر رہا ہے۔ اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر اس کو سزا مل جاتی، اس حکومتی ٹولے کے جو ارکان ملوث تھے ماڈل ٹاؤن کے اندر، اگر ان کو سزا مل جاتی تو کم سے کم آج یہ لوگ ایک تو ہمارے سامنے نہ ہوتے ان کی شکلیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اتنا انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں ایک نہتی قوم کے اوپر، یہ دوبارہ واقعہ نہ ہوتا، اور نہ ان کی یہ جھجک اتنی کھلی ہوتی کہ ہم نے قتل اتنے سارے کر دیے اور ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، تو اب ہمیں کون پوچھے گا؟ اب تو امریکہ بہادر بھی ہمارے ساتھ۔ تو جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، پورا پنجاب بند کر دیا گیا۔ پنجاب کے کسی شہر کے اندر آپ چلے جائیں تو لوگوں سے کنٹینر لے کر، جس کے اندر سبزیاں، پھل، فروٹ، مطلب اس کے اندر اور کئی قسم کی اجناس، وہ دودھ، دہی، جو بھی لوگ ظاہر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، وہ سامان سمیت ان کنٹینروں کو قبضہ کیا، نہ ان ڈرائیوروں کو پیسے دیے، نہ ان کا وہ سامان کا خیال کیا کہ یہ سامان خراب ہو جائے گا، وہ 1-2 دن رکھو تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اور گرمی کا موسم بھی ہے۔ تو کنٹینر لگا کر پورے پنجاب کو بند کر دیا۔ پھر پورے پنجاب کے تمام شہروں کے اندر پولیس گردی کی گئی، پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنایا گیا، اور نہ خواتین کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ ایمبولنسیں جانے دیں، نہ بچوں کے اسکولوں کی چھٹیاں بھی کروا دیں، دفتروں میں سرکاری میں چھٹیاں کروا دیں۔ بھائی اتنا ظلم! بھائی تم کوئی باہر سے آئی ہوئی انڈین فورس ہو جو آپ نے قبضہ کر لیا ہے پاکستان کے اوپر؟
آپ کا جو عمل ہے وہ تو یہی ثابت کر رہا ہے، اور پھر آپ کھلم کھلا پاکستانی عوام کو دھمکیاں دے رہے ہو۔ اور اسلام آباد اور پنڈی کے اندر تو اتنی شیلنگ کی گئی کہ ان کے پاس تو شیل ہی ختم ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اور شیل منگوائے کہ جی وہ پاکستانی عوام آ رہی تو ہم ان کو ماریں گولیاں، اور پھر گولیاں بھی چلائی گئیں، گولیوں کے خول لوگوں نے ہمیں اٹھا کر دکھائے۔ آج اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے تقریر فرمائی، تو میں تھوڑی سی تقریر ان کی سنی، اس کے اندر وہ جس طریقے سے جس انداز سے گفتگو انہوں نے کی، جس انداز سے انہوں نے اپنی تقریر کی، پتہ لگتا کہ دنیا کا معصوم ترین سادہ بھولا بھالا انسان درس دے رہا ہے امن کا، سچائی کا، حق کا، اصول کا، اور مل جل کر محبتیں بانٹنے کا، یہ وہ درس دے رہا تھا آج اپنی تقریر کے اندر۔ پھر اس کے بعد اس نے اس طریقے سے بات کی کہ جیسے پولیس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لا انفورسمنٹ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا عوام نے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ کوئی بچ کے نہ جائے، کوئی کسی شہر سے دوسرے شہر منتقل نہ ہو، کوئی ایمبولینس اسپتال نہ پہنچ سکے، کوئی مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکے، کوئی روٹی لینے باہر نہ جا سکے، آپ نے تو کرفیو کا سما کر دیا، اور پھر آپ بیٹھ کر تو یہاں مگر مچھ کے آنسور ہو رہے ہو کہ پولیس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ بھائی پولیس کے ساتھ کیوں زیادتی کی؟ پولیس نے لاٹھی چارج کیا عوام نے کیا، آنسو گیس کیا عوام نے پھینکے، گولیوں کے خول جو لوگوں نے اٹھا کے دکھائیں جو ملیں وہ کیا عوام نے مارے؟ آپ نے آئی جی کو اور ڈی آئی جی کو اور ایس پی کو، پنجاب پولیس کو تو آپ نے اپنی لونڈی، اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور آپ کے ہر دور کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، آپ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے آج بھی یہی کیا، اور پھر کیوں نہ کریں آپ، کیونکہ عوام تو آپ کے ساتھ ہے نہیں۔ تو یہی ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے آپ عوام کو دباتے رہتے ہیں، اور آج بھی آپ نے یہی کیا۔ اور پھر شہباز شریف صاحب آپ نے اور رانا ثناءاللہ صاحب آپ نے جس طرح ظلم کیا ہے، اور پھر کمزوروں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کے اوپر جس طرح آپ نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے، لاٹھی چارج کیا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہے، تو آپ کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا کیا؟ آپ یاد رکھیں کہ یہ تحریک انصاف کی وہ پارٹی نہیں ہے جو 2018 سے پہلے تھی، یہ کندن بن چکا ہے، کندن۔ یہ آپ جیسے لٹیروں کو، غاصبوں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، یہ اپنی جان پہ کھیل جائیں گے مگر آپ کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سچے ورکر ہیں، یہ اصول والے ورکر ہیں، یہ دیانتدار ورکر ہیں، یہ اصلی ورکر ہیں جو کندن بن چکے ہیں، جن کو اپنے ملک سے، اپنی عوام سے پیار ہے، جو اپنے ملک میں نیک لوگوں کو، شریف لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کو برداشت کبھی نہیں کریں گے کہ جو اس ملک کے خزانے لوٹ کر اور پھر جناب بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بگوڑا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے لنڈن کے اندر، وہ وہاں سے ہدایت دے رہے ہیں، اور آپ اس کی ہدایت کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ جس شخص کو سپریم کورٹ نے بھی پابندی لگائی کہ یہ ٹی وی پہ آ کے بات نہیں کر سکتا، آپ ممبران کو اور اپنا کابینہ کو لے کے اس کے پاس جا کے پھر اس کی ہدایت لیتے ہیں۔ آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے آج ایک اور بات کہی کہ انہوں نے جہاد کے نعرے لگائے ہیں، اور پھر پشاور کا خاص طور پر نام لیا کہ انہوں نے جہاد کر۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف آپ کر رہے ہو؟ بھائی میں بتاتا ہوں، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جہاد کس کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، غاصب حکومت کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف، امپورٹڈ حکومت کے خلاف، امریکن سازش سے بنی ہوئی حکومت کے خلاف وہ جہاد کر رہے ہیں۔ سارا ملک جہاد کر رہا ہے، سارا ملک آپ کو چور چور کہہ کے بلاتا ہے، سارا ملک آپ کو ڈاکو کہتا ہے، سارا ملک آپ کو امپورٹڈ حکمران کہتا ہے، سارا ملک آپ کو امریکی سازش کے ذریعے آئی ہوئی حکومت کہتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ جدھر سے گزرتے ہیں لوگ چور چور کے آپ کو نعرے لگاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ آپ نے تحریک انصاف کے لوٹے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور آپ اصول کا درس دیتے ہیں۔ آپ کے ایک اتحادی نے، راشد سومرو نے، جو 3-4 دن پہلے عمران خان کی والدہ کے متعلق گفتگو کی کہ آپ معافی کے قابل ہیں، اور وہ شخص جو مسجد کا امام بھی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی، میں
کہتا ہوں کہ میرے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ شخص جو مسجد کا امام ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر وہ دین کی باتیں کرتا ہے، وہ اخوت کی، وہ اصول کی، وہ ایمان کی، وہ نماز کی، وہ قرآن پڑھنے کی، وہ حدیثوں کی، وہ سنت رسول کی باتیں کرتا ہے، وہ راشد سومرو جب مسجد کے ممبر پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، لعنت ہے راشد سومرو تیری شکل کے اوپر اور تیری سوچ کے اوپر کہ تم نے اتنی بکواس کی عمران خان کی والدہ کے متعلق۔ اور یہ فضل الرحمان، یہ بغیرت انسان جب بات کرتا ہے تو عمران خان کی بیوی سے بات شروع کرتا ہے، اور پھر اس کے چیلے عمران خان کی ماں پہ اور عمران خان کی بہنوں پہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر تم کہتے ہو کہ جی عمران خان گالیاں نکالتا ہے۔ تم تو بغیرتی کی انتہا کی ہوئی ہے، گالیاں اور عورتوں کی بے حرمتیاں تو تم کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر عورتیں مجرے کرتی ہیں۔ تم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم بھی تمہارے وہ جو شاگرد تم نے پالے ہوئے کہ ہم بھی وہی لوگ ہیں، ہم تو تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ ہم اللہ کے فضل سے پڑھے لکھے لوگ، شعور رکھنے والے لوگ، بات کرنے والے لوگ، اور پھر ڈٹ کر بات کرنے والے لوگ، چاہے عمران خان ہی کیوں سامنے نہ ہو، اگر وہ غلط کرے اس کے سامنے بھی ڈٹ کر بات کرنے والے لوگ ہیں ہم۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ اس راشد سومرو جیسے شخص کے پیچھے لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ میں ان کے طالب علموں کی بات نہیں کرتا، میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ ابھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ یہ ہوئی ہیں کہ جب اٹک کا جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اٹک کے اندر جب انہوں نے کنٹینر لگا کر اٹک کا پل جو ہے اس کو بند کر دیا تھا، اور پھر لک پھینک کے تارکول، اور پھر اس کے اوپر شیشے بوتلیں توڑ کے اتنا لمبا شیشہ باہر نکالا ہوا تھا کہ بھئی یہاں پر یہ نہ آ سکیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے زلفی بخاری کے اوپر، آفرین ہے کہ جس طریقے نے زلفی بخاری نے اٹک کے اندر کارکنوں کو ساتھ لے کر خود پیدل چل کر جس طریقے سے زلفی بخاری نے کام کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ پھر اسی طرح عاطف خان اپنے کارکنوں کے ساتھ جب اٹک پل پہنچے تو انہوں نے کس طریقے سے بہادری کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ خود فرنٹ پر آ کر تو کام کیا۔ اور پھر عمر ایوب نے جب وہ پہاڑوں سے اتر کے اپنے کارکنوں کے ساتھ پولیس کے اوپر پتھراؤ شروع کیا پہاڑوں سے، اور پھر اس میں وہ خود بھی زخمی ہوئے، تو پولیس نے پسپائی اختیار کرنی شروع کی۔ جب اٹک کے پل کے اوپر پولیس نے پسپائی اختیار کرنی شروع کی تو کنٹینر بھی ہٹا دیے گئے، راستے بھی صاف کر دیے گئے، اور وہ کارواں جو ہے حقیقی آزادی کا امپورٹڈ حکومت کے خلاف وہ کارواں پنجاب کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اسی طرح باقی لوگوں نے بھی اپنے طور پر، چاہے وہ کارکن ہیں چاہے وہ لیڈر ہیں، اپنے اپنے طور پہ فرنٹ پر آ کر ان لوگوں نے کارنامہ انجام دیا۔ میں نے اپنی پوری سیاسی زندگی کے اندر آج تک کبھی کسی جماعت کے ورکرز کو اس قدر مخلص اور اس قدر بہادر اور جرت مند اور اصول کے لیے لڑنے والے، مرنے والے، مٹنے والے میں نے کارکن نہیں دیکھے۔ آج پی ٹی آئی حقیقی معنوں میں پاکستان کی جماعت ہے، یہ وفاق کی علامت ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اب جو رخ اور جو بن چکی ہے، جو یہ بن چکی ہے، اس کو شکست دینا اب شبازیے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ شہباز شریف، تم نے یہ جو اپنے ساتھ تم کہتے ہو نا کہ وہ جتھے تو تم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ جتھے تو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتھے تو تم ہو، تم نے ان جتھوں کو اکٹھا کر کے اور پھر ناجائز قبضہ کر کے تو تم بیٹھے ہوئے ہو، تم گھس بیٹھے ہو، تم جتھے ہو، تم قبضہ مافیا ہو۔ شہباز شریف، تم کیا بات کرتے ہو؟ آج تو تمہاری کمر کا درد بھی ٹھیک ہو گیا، آج تو تمہاری بیماریاں بھی ٹھیک ہو گئی، سیڑھیاں چڑھتے ہو، دوڑتے ہو، ادھر دوڑتے ہو، ادھر دوڑتے ہو، اور پھر دوڑتے ہو، کبھی آج تک بیماری کا نہ تم نے ذکر کیا نہ کبھی نام لیا۔ اس مارچ کی کچھ تھوڑی سی جو اثر ہوا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 لوگ تھے، ایک تو تحریک انصاف کے ساتھ آ گئی تھی، اور جو 4 لوگ بقایا ہیں انہوں نے بھی حکومتی ٹولے سے علیحدگی کا عندیہ دے دیا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ اگر یہ 4 لوگ تحریک حکومت سے ایک طرف ہو گئے تو پھر ان کے پاس رہے گا کیا؟ اور وہ جو منرف ارکان ہیں وہ تو ووٹ ڈالیں گے تو ان کا تو ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ حکومت بالکل ڈاواں ڈول ہے۔ اور دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کا، دیکھیں آپ کہ انہوں نے ووٹ کا جو حق تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو میں آج اوورسیز پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ
اگر ووٹ کا حق ڈالنے سے محروم کر دیے گئے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی ہے، اور اگر وہاں کوئی نون یا پیپلز پارٹی کا ورکر ہے تو اس کو بھی تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ ان کی جماعتوں نے آپ کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اور مخصوص نشستوں کی اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مخصوص نشستوں پہ کیوں لاؤ گے آپ؟ آپ جمہوریت کے علمبردار نہیں بنتے کیا؟ آپ مخصوص نشستوں کے اوپر کیسے لوگوں کو لے کر آئیں گے؟ تو میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور احتجاج کریں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے سامنے کریں، اور پھر جب کبھی بھی الیکشن ہو اگر آپ آ جائیں، کیونکہ آپ جب آئیں گے تو آپ کو ووٹ ڈالنے سے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ آپ ووٹ ڈالیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے ووٹ بنوائیں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اندر اپنے ووٹوں کا اندراج کروائیں اگر نہیں ہوا تو۔ دوسرا یہ ہے کہ پولنگ والے دن آپ 2-4 دن پہلے آئیں، یہ قربانی ہے، یہ قربانی پاکستان کی خاطر آپ کو دینی پڑے گی۔ آپ آئیں اور آپ یہاں پاکستان میں آ کر ووٹ کاسٹ کریں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اوورسیز پاکستانی کی جو طاقت ہے وہ کتنی ہے۔ یہ حکومت افواج پاکستان کے ساتھ، اداروں کے ساتھ عوام کو لڑانے کی سازش کر رہی ہے۔ میں عوام کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ان کی سازش میں نہیں آنا۔ افواج پاکستان بھی ہمارے بھائی ہیں اور پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ ہم ہی سے ہیں۔ اگر آج ان کو حکم ملا ہے تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے، مگر اس قسم کا ظلم کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر لاٹھیاں برسائیں اور پھر بھی آپ کو کوئی گلہ شکوہ بھی نہ کر سکے، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے آخر میں 6 دن کی مہلت دے دی کہ آپ 6 دن تک الیکشن کا اعلان کریں، ورنہ پھر 6 دن کے بعد میں دوبارہ آنے کے لیے تیار ہوں گا، اور میں آپ کو پھر 6 دن کے بعد وقت نہیں دوں گا، کیونکہ انہوں نے اب دیکھیں جیسے عمران خان اسلام آباد آیا تو انہوں نے وہ 245 کے تحت فوج کو بھی وہاں طلب کر لیا اسلام آباد میں۔ تو یہ تو ان کے حالات ہیں۔ پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ جی 20 لوگ نہیں اکٹھے کر سکتے، ایک طرف کہتے ہیں جی 500 لوگ نہیں نکلے، دوسری طرف 20,000 پولیس والے یا اس سے بھی شاید زیادہ پنجاب کے اندر تعینات کر دیے گئے ان جلوسوں کو، ان ریلیوں کو روکنے کے لیے، اس مارچ کو روکنے کے لیے۔ اور پھر فوج کو بھی حکم کر دیا کہ جی فوج بھی آئے اسلام آباد کا نظم و نسق سنبھالے، کیونکہ پولیس کے بس کی بات نہیں۔ اور سارا دن آپ یقین کریں، ساری رات پولیس شیلنگ کرتی رہی، اور اس شیلنگ کے اندر ہم نے جس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا، بس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی عمران خان کال دیں گے 6 تاریخ، جو 6 دن کا ٹائم دیا، اس کے بعد آپ نے پھر اسی جذبے سے اور اسی طرح نکلنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتانا یہ جدوجہد ہے، یہ مسلسل ایک جدوجہد ہے، یہ تحریک جدوجہد کا نام ہے، یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے، یہ جستجو ہے، یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے، مگر اس کے یہ جو قربانی آپ دیں گے، اس کے اثرات اور اس کے فوائد جو ہیں وہ اس قربانی سے بہت بڑھ کر ہیں۔ 1947 میں ہندوستان کے مسلمانوں نے جانوں کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اور رشتہ داروں کی، اور کاروبار کی، بنگلوں کی، زمینوں کی قربانی دی، اور پاکستان آ گئے۔ آج کی قربانی تو کوئی ایسی قربانی نہیں ہے، آپ نے وقت دیا جوش و جذبے کے ساتھ۔ تو اسی طرح آپ نے 6 دن کے بعد اگر معاملات حل نہ ہوئے تو میرے نوجوانوں، پاکستانیوں، آپ نے پھر اسی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر اسی جذبے کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، غیرت مند پاکستانی زندہ باد، غیرت مند پاکستانی زندہ باد، غیرت مند پاکستانی زندہ باد۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔